رب العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم. حضرات بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ کے سامنے تعلق باللہ یعنی اللہ رب العالمین پر بھروسہ اعتماد کے تعلق سے باتیں پیش کی جا رہی تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کے اندر. واقعہ کیا ہے کہ ہم لوگ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے. جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ بڑا باغ ملتا ہے. وہاں پر صحابہ کرام دوپہر میں آرام کرنے کے لیے الگ الگ درختوں کے پاس رکتے ہیں. بہت سارے صحابہ کرام ہیں آپ کے ساتھ اور الگ الگ درختوں کے نیچے صحابہ کرام آرام فرمانے لگ جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار کو لٹکا کر کے اور آپ بھی آرام فرمانے لگتے ہیں. یعنی پورا قافلہ جو ہے سب آرام کر رہے ہیں. دوپہر کا وقت ہے اور جہاں پر آپ آرام کر رہے تھے وہیں پر آپ نے اپنی تلوار کو بھی لٹکا دیا تھا. اب اس کے بعد دیکھیے تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ہم سب لوگ سو گئے. کون؟ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سب سو گئے. سب لوگوں کو نیند لگ گئی. اچانک دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں. جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا؟ ایک اعرابی، ایک دیہاتی، ایک بدو آپ کے پاس ہے اور اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. تلوار لینے کے بعد کیا کہتا ہے؟ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جاتی ہے. آپ بھی آرام فرما رہے تھے، نیند کھل جاتی ہے. یہ جو دیہاتی تھا وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے. تلوار کو ہوے میں لہراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ. آپ نے حدیث کے اندر آیا کہ 3 مرتبہ کہا اللہ بچائے گا، میرا بچانے والا اللہ ہے. جب اس دیہاتی اور اس قریے کے رہنے والے نے جب سنا اللہ کا لفظ تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے نیچے گر گئی. جب نیچے گر گئی تو آپ نے اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اٹھ کر کے اور جھک کر کے اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اب یہ بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ چنانچہ جب یہ الفاظ آپ نے کہا تو وہ دیہاتی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ بہتر تلوار پکڑنے والے ہیں. یہ الفاظ کہتا ہے. بخاری کی جو روایت میں ہے آپ مجھ سے بہتر تلوار پکڑنے والے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس دیہاتی کو آپ نے اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی دعوت دینے کے بعد اس نے کیا کہا کہ نہیں، میں ابھی اسلام نہیں قبول کر سکتا، میں
ابھی اسلام نہیں قبول کر سکتا. قال لا ولکنی اواہدک اللہ قاتلک، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، عہد لیتا ہوں کہ میں آپ سے کبھی نہیں لڑوں گا. میں تو اسلام نہیں قبول کر رہا ہوں نا، لیکن زندگی میں کبھی میں آپ سے لڑائی کبھی نہیں کروں گا. اور کیا فرمایا؟ وَلَا أَكُونُ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ، اور نہ میں اس قوم کا ساتھ دوں گا جو قوم آپ سے لڑنے کے لیے آئے گی. اسلام نہیں قبول کر رہا ہوں، لیکن زندگی میں کبھی آپ کے خلاف نہیں آؤں گا اور اس قوم کے خلاف نہیں آؤں گا جو آپ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہے گی. چنانچہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. کہا ٹھیک ہے جاؤ. آپ کا اخلاق اتنا کریمانہ تھا کہ دشمن جو آپ کو مارنے کے لیے تلوار کو اٹھا لیا ہے، آپ نے اس کو بلا کچھ کہے، بلا کچھ سرزنش کیے، ڈانٹے، ایسے اس کو معاف کر دیا. اب دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہے، اپنے گاؤں میں اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ جیتکم من عند خیر الناس. کیا کہتا ہے سب کے پاس؟ کہ میں ایسے شخص سے مل کر کے آیا ہوں جو تم سب میں سب سے بہتر ہے. ایک مشرک، ایک قریے کا رہنے والا، نبی کے اخلاق کی تعریف جا کر کے اپنے گاؤں میں کرتا ہے کہ میں ایسے بندے سے، ایسے آدمی سے مل کر کے آیا ہوں جو تم سب میں سب سے بہتر ہے، تمام لوگوں میں سب سے افضل ہے. تو یہاں دیکھیے اس حدیث کو جو مصنف نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، کہ وہ دشمن اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہے اور مارنے کے لیے پورا تیار ہے. ایسے موقع پر اس کے سامنے فریاد کرنے، اپنی جان کی بخشش کرنے کے بجائے آپ نے کہا کہ مجھے بچانے والا اللہ ہے. 3 مرتبہ کا. جب تک میرا رب نہیں چاہے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جب تک میرا رب مجھے مارنا اور موت نہیں دینا چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کتنے صحابہ کرام ہیں جنگوں میں جاتے، دشمنوں سے لڑتے، اور نہ جانے کتنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے، لیکن ان کو موت نہیں آتی تھی اور وہ واپس آ جاتے تھے. کیونکہ جہاد میں جانا، جنگ میں جانا ہی یہ ارادہ ہے کہ موت آئے گی تو مرنا بھی ہے وہاں. لیکن اللہ رب العالمین جب موت دے گا تبھی آئے گی. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دین کی دعوت دشمنوں کو بھی دینا. جو جان لینے کے لیے آپ کی آیا ہے اس کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کا اقرار کیجئے، توحید کا اقرار کیجئے. اور تیسری چیز جو بتائی گئی وہ کہ یہ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. سب سے بڑی چیز کہ کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود دشمن ہی جا کر کے کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی سب سے اچھا ہے، تم سب میں سب سے بہتر انسان اگر کوئی ہے تو فلاں آدمی جس نے مل کر کے آ رہا ہوں. اللہ رب العالمین دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر وقت اور ہمیشہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے اور اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.